ارکان تشبیہ پر. 9th 10th اور فرسٹ ایئر کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے، اس لیے مکمل ویڈیو دیکھیے گا. تو آئیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. تشبیہ کی تعریف پہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے. کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا تشبیہ ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ تشبیہ کی تعریف کو ذہن نشین کر چکے ہوں گے. تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ. جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ ہے. آپ کے سامنے تشبیہ کی جو مثال لکھی ہوئی ہے، احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اس مثال پر تھوڑا غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ احمد کو تشبیہ دی گئی ہے اور شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو چونکہ احمد کو تشبیہ دی گئی تو احمد اس مثال میں مشبہ ہے، اور شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو شیر مشبہ بہ ہے. تشبیہ کی تعریف میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ مشبہ بہ کی صفت مشبہ کی نسبت زیادہ نمایاں ہوتی ہے، وہ مسلمہ ہوتی ہے وہ صفت. جیسے شیر کی بہادری ہے تو اب شیر کی بہادری مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے. تشبیہ کا تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ. مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان پائی جانے والی مشترک صفت کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اس مثال میں احمد اور شیر کے درمیان جو مشترک صفت ہے وہ بہادری ہے، لہذا اس مثال میں بہادری وجہ تشبیہ ہے. معروضی پرچے میں جو تشبیہ پر سوالات آتے ہیں اس میں عمومی طور پر اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ ایک مثال دے دی جائے گی، جیسے احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اور یہ مثال وہاں دے کے اس میں پوچھا جائے گا کہ جی اس میں بتائیے کہ مشبہ کون سا ہے، یا اس مثال میں مشبہ بہ کیا ہے، یا اس مثال میں سے وجہ تشبیہ الگ کر کے بتائیے. وجہ تشبیہ پوچھی جائے گی اور آگے 4 آپشن ہوں گے، ان میں سے ایک درست آپشن ہوگا. تو ایک ایک چیز پر، ایک ایک رکن پر ہماری الگ سے توجہ ہونی چاہیے تاکہ سوال کسی بھی طرح آ جائے تو ہمیں اس کا درست جواب پتہ ہو. تشبیہ کا چوتھا رکن ہے غرض تشبیہ. غرض تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کا مقصد ہے. یعنی کیا مقصد ہے اس بات کا، یہ بات بتانے کا کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ احمد کی بہادری واضح ہو جائے، احمد کی بہادری نمایاں ہو جائے. تو اس مثال میں غرض تشبیہ ہے احمد کی بہادری واضح کرنا یا احمد کی بہادری نمایاں کرنا. تشبیہ کا 5واں رکن ہے حرف تشبیہ. وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں. احمد شیر کی طرح بہادر ہے. اس مثال میں لفظ طرح حرف تشبیہ کے طور پہ استعمال ہوا. اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لفظ حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیسا اسی مثال کے اندر اگر طرح کی جگہ پہ لفظ جیسا رکھا جائے، احمد شیر جیسا بہادر ہے، یا احمد شیر کی مثل بہادر ہے، احمد شیر سا بہادر ہے، یا احمد شیر کی مانند بہادر ہے.
یا احمد گویا شیر ہے. یہ جو الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یا جو ابھی مثال میں ہم نے ڈسکس بھی کیے، ان میں سے کوئی ایک لفظ تشبیہ کے اس رکن کے طور پر استعمال ہوگا، حرف تشبیہ کے طور پر استعمال ہوگا. تو آخر میں تشبیہ کے ارکان کو دہراتے ہوئے ہم اپنے اس ٹاپک کو ختم کریں گے. تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. مشبہ، جسے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں. مشبہ بہ، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں. وجہ تشبیہ، مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان پائی جانے والی مشترک صفت وجہ تشبیہ ہے. غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد ہے. اور آخری رکن ہے حرف تشبیہ. وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں. ارکان تشبیہ کے اس اعادے کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.